بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، پہلا عشرہ بیت گیا اور دوسرے عشرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو منا لیا، مغفرت طلب کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ رمضان واپس جا کر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا ان کے حق میں جنہوں نے اس رمضان کا احترام کیا تھا، اکرام کیا تھا، اور اس رمضان کی عبادات کا خیال کیا تھا، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا تھا، روزوں کا اہتمام کیا تھا، قیام کا اہتمام کیا تھا، اور ان کے خلاف جا کے بھی گواہی دے گا جنہوں نے اس رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ناظرین کرام، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے یہ جو اوقات ہیں ان سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، ہم نے ان دنوں کا فائدہ اٹھانا ہے۔ پتہ نہیں اگلی دفعہ ہمیں یہ رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار جو ہے رمضان مبارک دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدہ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ملک کے نامور قاری قرآن قاری عبدالرشید صاحب موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی آیات کریمہ کی تلاوت سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. جزاک اللہ ماشاء اللہ. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. ناظرین کرام یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے اور یہ اعجاز ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو دل کرتا ہے تلاوت سنتے ہی چلے جائیں. اور یقیناً جن اوقات میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے قرآن پاک کہتا ہے قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی ہے اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبدالباسی صاحب. بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں. ہم سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ سنائیے. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار
کرم دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا 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 مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے برہم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت عبدالباسط صاحب بے شک ہم سب کی التجا ہے ہم سب کی تمنا ہے سب کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ اب ہمارے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیں اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیں اب دل بہت اداس ہو چکا ہے تیرے بیت اللہ کو دیکھنے کا تیرے نبی کی مسجد کو دیکھنے کا یا اللہ اب جو ہے دروازے کھل جانے چاہیے رستے کی رکاوٹیں دور ہو جانے چاہیے بلا شبہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تیرے نبی کی امت ہیں ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شہریار جنیدی صاحب بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے دلوں کو منور فرمائیے سامنے ہو اگر روئے خیر البشر سامنے ہو اگر روئے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا پھر عبادت کا کتنا
مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر اور مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری لینے خبر آئے آقا اگر میری لینے اگر آئے آقا خبر او پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا بہت خوبصورت بہت خوبصورت ناظرین کرام رمضان المبارک کی جو اوقات ہیں یہ قبولیت کا ٹائم ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں ہم ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی پوری انسانیت کے لیے دعا کریں جس کرب سے یہ انسانیت آج گزر رہی ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مہلک وبا سے نجات بھی عطا فرما دے اور سب سے بڑھ کر جو دعا میں جس کی ریکویسٹ کرنے لگا ہوں جب ابھی جنیدی صاحب کہہ رہے تھے دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب فرما دے اس سے بڑی کوئی اور دعا ہو نہیں سکتی اور اس سے بڑا کوئی انعام ہو نہیں سکتا ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیضان صاحب ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے وہ ہمیں ایک کلام سنائیں گے اور کلام کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل موجود ہوگا جید علماء کرام کا اسکالرز کا ہم ان سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے جی بسم اللہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ
بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے بغداد کا ساقی ہو اجمیر کا میں خانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں ویلکم بیک ویورز، رمضان کے رنگ سیر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کریں گے ناظرین کرام ایسی بیماریاں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں اور جنہیں ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کبھی کسی کے اوپر بہتان بازی، الزام تراشی اور کسی پر الزام لگانا اور کسی کے حوالے سے چغلی کرنی، غیبت کرنی، اور حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم کسی سے حسد بھی کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کیا تم اس چیز پہ حسد کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زیادہ فضل کیا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کی بات ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو رہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں یہ چیز عطا کی ہے تو اس کو زیادہ فضل عطا کر دیا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کی دین ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے۔ وہ تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ ہم تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اعتقاد کیسا ہونا چاہیے اور ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، اسی پہ آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ بہت خوبصورت دو جید علماء کرام اور جدید علوم پر دسترس رکھنے والے جید سکالرز موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ بہت زیادہ جدید جو مسائل ہیں ان کے پر گہری نظر رکھتے ہیں اور نوجوان نسل کے بہت دل سے قریب ہیں اور ان کے مسائل پر دل سے بات کرتے ہیں۔ میرے بائیں جانب موجود ہیں مفتی سید شہباز احمد سیفی صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور مفتی صاحب ایک دینی ادارے کے سربراہ بھی ہیں اور دینی علوم پر الحمدللہ بڑی گرپ رکھتے ہیں اور بڑی دسترس رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے سیکھیں گے، اور ہمارے ساتھ دو نعت خواں برادران بھی موجود ہیں جو ہمیں مل کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ لیکن ہم پہلے ڈسکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، جس میں ہم نے انٹرو میں بات بھی کی ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں، حسد کے معنی کیا ہیں، حسد کو پہچانیں گے کیسے، یہ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان ایسے موضوعات کو چنا ہے جو آج کل واقعتاً جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ یہ معاشرتی مسائل ہیں، یہ انسانی ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، تعمیر شخصیت کے مسائل ہیں، بالکل۔ اور ان چیزوں کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور اپنے عمل کے اندر اتنا اس کو واضح کیا ہے، بار بار اس کو واضح کیا ہے، اور اس کی روشنی میں ایک پورا نقشہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے جو فضائل بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ دلوں کے امراض کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن عظیم الشان کو شفا بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ یہ جو دلوں کے امراض ہیں،
اس کے اندر ایک بڑی بیماری جس کو حسد کہا جاتا ہے. حسد یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس ایک نعمت کو دیکھیں, ایک فضل کو دیکھیں, اور آپ کی خواہش یہ ہو جائے کہ یہ اس سے چھن جائے, یہ اس سے محروم ہو جائے, چاہے مجھے ملے یا نہ ملے وہ اس سے چھن جائے. اور یقین جانیے یہ ایک سراسر غیر ایمانی اور منافقانہ رویہ ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, آہستہ آہستہ انسان جو حاسد ہوتا ہے وہ اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی. آپ اندازہ لگائیے, اور یہ ابتدائے افرینش سے اس کا نظارہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تاریخ انسانی میں سب سے پہلے انسان جو پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے, حضرت آدم علیہ السلام, اللہ رب العزت نے جب ان کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے یہ حسد کی, یہ دیکھیے جو عوامل ہوتے ہیں اس میں ایک تکبر بھی ہے, اللہ کا انکار کر دیا اس نے. کیوں؟ وہ کہتا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر یہ تھا کہ میں بڑا ہوں, میں بہتر ہوں. یہ جو شیطانی رویہ ہے یہ حسد اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, تکبر کا حامل سمجھنا. ہم نے کیا خوب بات کہی ہے کہ حسد جو ہے سب سے پہلے شیطان نے کیا, شیطان نے کیا, اور اس کے بعد سلسلہ تھما نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں قابیل اور حابیل, قابیل نے حابیل کو قتل کیا حسد کی وجہ سے. اور اس کے بعد تاریخ انسانی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام کے جو برادران تھے انہوں نے حسد کیا. اسامہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہمیشہ جو حاسدین ہیں ان کو تاریخ نے انتہائی برے الفاظ میں یاد کیا ہے, اور ہمیشہ جو محسودین ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے ان کے شرف میں ہمیشہ اضافہ کیا. اس لیے انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ حسد سے بچے. دیکھیے شیطان کی اکساہٹ ہے, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جن بڑی بڑی چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی ہے, اس میں ایک یہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ, کہ جب یہ حسد کرتے ہیں اور اس سے پناہ مانگو جس وقت یہ حسد کرے. حسد اتنی بڑی چیز ہے, جیسا کہ آپ نے وہ حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد, بچو حسد سے, فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, جیسے جو آگ ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اس لیے یہ جو حسد ہے, اب بندہ بعض اوقات یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو ہے وہ بڑا میں کو اچھا کام کر رہا ہوں حسد کر کے, جبکہ حسد کے نتیجے میں وہ جو سارا ایمانی منظر نامہ ہے اس کی جگہ پر نفاق کا منظر نامہ انسانی زندگی میں پیدا ہوتا ہے, اور اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ منافقانہ اور شیطانی روش پر چلنا شروع ہوتا ہے, بیج بو دیتا ہے. مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے, اس پہ حسد کے والے سے ایلیبریٹ کیا بڑے اچھے طریقے سے. مجھے یہ بتائیے کہ حسد اور رشک ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. حسد ایک ایسی نفسیاتی اور روحانی بیماری ہے جس کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے. انسان کے ذہن میں ایک ایسی سوچ آتی ہے کہ یہ نعمت اگر اس کے پاس ہے تو یہ خدا نہ خواستہ چھن جائے, ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ ہے حسد. بے شک. اور اگر دل میں یہ خیال آئے کہ اس کے پاس ہے تو اللہ اس کے پاس بھی رہنے دے اور مجھے بھی عطا فرمائے, یہ رشک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, دو حسد نہیں لیکن دو لوگوں میں. اچھا, وہ دو لوگ کون سے ہیں جہاں پہ حسد کی اجازت ہے, لیکن یہ حسد وہ والا ہے جو رشک ہے. اچھا, یعنی رشک کے معنوں میں آیا نا. جی, رشک کے معنی, یہاں حسد رشک کے معنی میں. اور وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا رجل عطاہ اللہ علما, جسے اللہ علم عطا فرمائے اور وہ اس علم و حکمت کو لوگوں تک پہنچائے. واہ واہ واہ, کیا یعنی علم نافع ہو. جی, علم کی بھی دو قسمیں ہیں. یہ علم نافع ہو, اس کے پاس یہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو یہ دیکھ کر دیکھنے والا حاسد جو ہے, یعنی بمانا رشک کرنے والا, وہ یہ چاہے کہ یا اللہ اگر اسے علم عطا فرمایا ہے اور یہ علم کے فیضان کو عام کر رہا ہے تو مجھے بھی علم عطا فرما تاکہ میں بھی اسے عام کروں. اور دوسرا فرمایا اللہ جس کو مال عطا فرمائے فصلتہ, اور پھر اس مال کو
وہ حق کے راستے میں لگا دے، اچھا، نیک کاموں میں اسے خرچ کر دے۔ اب دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ مجھے بھی مال عطا فرمائے تو میں بھی ایسے خرچ کروں، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ رشک ہے۔ لیکن جو حسد ہے وہ اسی طرح جو حدیث پاک ابھی ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں میری جیب میں روپے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ روپے ہیں، لیکن میں جب کسی شاپنگ سٹور پہ پہنچتا ہوں، شاپنگ کے لیے جاتا ہوں، شاپنگ کر لیتا ہوں، بل پے کرنے کی باری آتی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ خدا نخواستہ جیب کٹ چکی ہے یا پرس کہیں گر گیا ہے، تو یہ مال کا جانا ایک تکلیف ہے جی، لیکن ایک سٹرگل کر کے بندہ جائے اور شاپنگ کر لے اور جب بل پے کرنے کی باری ہے پتہ چلے جیب میں ہے ہی کچھ نہیں، پاس کچھ نہیں ہے، تو اب یہ سب سے زیادہ وہ دکھ والی کیفیت ہے۔ یہ جو حاسد ہے یہ نیکیاں کرتا ہے جی، لیکن ساتھ میں حسد کا بھی یہ مریض ہے۔ اللہ، اب یہ نیکیاں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج و زکوٰۃ پر جو ہے نا وہ کاربند ہے، لیکن ساتھ میں حسد بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ، اب یہ سمجھتا ہے میرے پاس ذخیرہ ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے، میں زکوٰۃ بھی حساب کر کے ادا کرتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن یہ نیکیاں اس کی ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہ جب وہاں پہنچے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ سم ٹائم تو ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے دل میں لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، فرمایا کسی بندے میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، حدیث پاک طویل ہے، حضور نے 4-5 چیزیں تفصیلاً بیان فرمائی، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، اور آخر میں فرمایا کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ پوچھا حضور وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یعنی یا ایمان رہے گا یا حسد رہے گا۔ ایمان ہے کیا بڑی بات، تو پھر حسد نہیں ہو سکتا۔ صحیح، یعنی بندہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرے، صحیح، اور اگر حسد آ گیا تو پھر ایمان نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حسد کے ساتھ ساتھ جو دوسری برائی ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے اسے غیبت کہا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم اسے غیبت کو وہ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس کا حصہ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اس کو ہم اسے عیب نہیں سمجھتے۔ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں تب تک ہم سمجھتے ہیں ہماری مجلس کے اندر وہ مزہ نہیں آیا یا چٹکلا نہیں جب تک چھوڑ لیتے کہ کسی کی برائی بیان کر دی جائے، کسی کی پگڑی اچھال دی جائے اور ایسی کی بات کر دی جائے جسے کسی دوسرے کی جو ہے دل آزاری ہو یا اس کی عزت میں فرق آتا ہو۔ غیبت اصل میں ہے کیا ہے، اور آج کے دور میں اس کی ڈیفینیشن کیا آسان ہو سکتی ہے؟ اسامہ بھائی دیکھیے، بالکل یہ دوبارہ اسی طرح کا موضوع ہے جس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور شیطانی اکساہٹوں کے نتیجے میں آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ان برائیوں کو ہم نے برائیاں سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہر مجلس کے اندر غیبت کا اہتمام ہے اور اس کے اندر لذت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ غیبت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مل غیبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک، جن سے سچی زبان اس کائنات میں کس سے اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ذکر کا اخا کا بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا جب اس کو پتا چلے تو اس کو برا لگے۔ تو پھر آگے سوال کیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ خرابی اس بندے کے اندر موجود ہو تو پھر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر خرابی موجود ہو پھر غیبت ہے، اگر وہ موجود نہیں وہ تو بہتان ہے، فقط بہتا، وہ تو بہتان کیا ہے تم نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی سچی برائیوں کو بیان کرنا غیبت کہا جاتا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں جو سورہ الحجرات کی آیت ہے کہ آپ اندازہ لگاجئے کہ اتنی بڑی وہ مثال ہے، یقین کیجئے اگر اس کو سمجھ لیا جائے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں، فَقَرِتُمُوهُ، کوئی یہ کھانا نہیں چاہتا، یعنی کہ جس طرح اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو تم ناپسند کرتے ہو، اسی طرح غیبت کو ناپسند کیا کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے کیسی کیسی اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اس کے جو برے اثرات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم یہ آج کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 4 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک فرد مجلس سے اٹھ جائے
آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ 3 لوگ اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک اور اٹھ جائے تو وہ 2 آپس میں اور باہر والے 2 اندر والوں کے خلاف بات کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کو ہم نے ایسے اپنا اوڑھنا بچھونا بجایا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بجائے برائی بیان کرنے کے اچھائیوں کو بیان کریں، خوبیوں کو بیان کریں۔ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہیں، تو جب یہ اس سے بچنے کا، یہ حسد کے بارے میں مفتی صاحب نے بھی اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی، اس سے بھی بچنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بجائے نعمتوں پر کڑنے کے آپ ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا شروع کریں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ ایسی خرابیاں ہیں جس سے ہمارے پورے معاشرے کو آلودہ کر دیا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے اس پروگرام کا بھی یہ فائدہ ہو کہ یہ تعلیم لوگوں تک پہنچے اور ہم ان برائیوں سے بچ سکیں۔ اللہ کو ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے کہ اگر آپ حسد سے، غیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کی نیکی کو بیان کریں، اچھائی کو بیان کریں۔ اور مجھے وہ ایک حدیث مبارک ڈاکٹر صاحب یاد آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی کے حوالے سے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے تو آسمان سے اللہ رب العزت فرشتہ نازل کر دیتا ہے، جیسے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے وَلَا کا مِثْلُ ذَلِكَ، کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ جو یہ مانگ رہے ہیں اور اس کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہماری دعا جو قبول نہ ہو رہی ہو، لیکن وہ جو فرشتہ جو رب نے نازل کیا ہے، جو پاکیزہ فرشتہ ہے، اس کی دعا ہمارے حق میں جو ہے قبول ہو جائے۔ اگر یہ کرنے والے بندے بات تو ہے دل کی، دل اس پر راضی ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح گفتگو کا رخ موڑ دیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے، غیبت اور چغلی ہم اس کو اکثر مکس کر دیتے ہیں، ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں، ہماری عام جو عوام ہے اس کو مکس کر دیتے ہیں، دونوں کا مفہوم سمجھ نہیں پاتے، یہ ذرا بیان فرما دیجیے۔ غیبت کے لیے تو غیبت کا لفظ ہی بیان ہوا ہے قرآن پاک میں بھی، اور جس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑے خوبصورت انداز میں، تو وہاں بھی الفاظ ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ صحیح۔ لیکن یہ جو چغل خوری ہے اس کے لفظ نمیمہ آیا ہے، اچھا، اور اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اب چغل خوری کیا ہے کہ کسی بات کو دوسرے تک پہنچا دینا، اور ایسی بات جو کبھی ہے، کوئی اچھی نہیں ہے۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں نقیب بننا چاہیے، اور نقیب نیکیوں کے نقیب بنے۔ سبحان اللہ۔ ہم کرتے کیا ہے کہ ہم برائیاں اٹھاتے ہیں اور برائیاں آگے پہنچاتے ہیں، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان جو سنتا ہے اس کی طرف اس کی جو ہے نا وہ طبیعت کا میلان اس طرف ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہم اپنے کو برتر صابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کہ وہ ہم سے نیچے ہے۔ جی بالکل، یہ تمام نفسیاتی اور یہ اخلاقی برائیوں کی جو ابتدا ہے وہ تکبر ہے۔ صحیح۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر ہی کیا تھا، اور آج تک رذیل ہو کر، ذلیل ہو کر، اور قیامت تک بنی نوع انسان کا وہ دشمن بنا پھرتا ہے۔ اس کی ابتدا تکبر سے ہوئی۔ حاسد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا تھا، یہ کمال اسے کیوں مل گیا؟ اللہ حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تکبر سے ہوئی۔ اور جب اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تو حسد سے اگلا سٹیپ بغض ہے۔ اچھا، یعنی جس سے حسد پیدا ہوا جس کے بارے میں، اور کس خوبصورت بات یہ ہے کہ محسود خوش قسمت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ محسود ہوتا ہی وہ ہے کہ جس پر اللہ کی نعمت، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، جس پر اللہ نے فضل کیا ہوا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جاتے تھے اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں، تو حضرت پیر سیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جملہ فرماتے تھے، شالا محسود تر تھی میں۔ اچھا، جملہ تھا آپ کا، یہ دعا دیتے تھے۔ اب عمومی طور پہ جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ تو بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ جلنے والا ہو سکتا ہے اس پر جادو کر دے، ہو سکتا ہے اس کو قتل کرنے تک نقصان پہنچاتا ہے، لیکن وہ فرماتے تھے شالا محسود تر تھی میں، یعنی محسود بھی نہیں، محسود تر ہو جاؤ۔ اچھا، ایک دن 10 بستہ عرض کی حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا جتنا بڑا محسود ہوگا اتنی بڑی تجھ پر اللہ کی نعمت۔ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ پہ فضل کرے تو اللہ کی طرف بڑھ کے تو دیکھیں نا۔ بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رمضان المبارک تو ہمیں سکھانے کے لیے آ رہا ہے، ہمارے پاس تو اب بھی وقت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تراویح وہاں ملے جہاں جلدی پڑھ کے گھر چلے جائیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کی طرف نہیں آ رہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جناب جلدی جلدی قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت ختم کریں اور ہم گھر میں جائیں، لحاف میں لیٹیں، کوئی مووی دیکھ لیں، کوئی سیزن دیکھ لیں، اور یہ سارا دن جو ہے اس روزے کا وہ اس طرح گزر جائے۔ لیکن نہیں،
قرآن پاک کو سمجھیں، اس کا مطلب سمجھیں، اس کا فہم سمجھیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس نے میں نے پہلے بات کی تھی کہ 2 برادران ہیں، نعت خوان ہیں، اور دونوں مل کر ہمیں بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، ذیشان صاحب اور ناصر الطاف صاحب۔ جی بسم اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بے سنور جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم نگاہ کرم، آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم اور میں کشوا مدینے چلے، میں کشوا مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، دکھ درد و علم سب کرتے ہیں، دکھ درد و علم سب کرتے ہیں، حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، دکھ درد و علم سب کرتے ہیں، دکھ درد و علم سب کرتے ہیں، داتا کے
آئے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دستے ساکی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار